وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے اللہ شیطان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اس کے لیے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اچھا ہے، شیطان برا ہے۔ تو جب بھی ہم لوگوں کو برا کرتے دیکھیں تو یاد رکھیں شیطان کا کام ہے انسان کو بھٹکانے کا، اسے گناہ کروانے کا۔ تو اس انسان سے امید رکھیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لے تو اس کا دل شفا پا جائے گا، وہ پھر سے پر امید ہو جائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ یہی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو اس کے گناہ کے لیے جج نہ کریں، بلکہ اس گناہ سے نکلنے میں مدد کریں۔ اگر ہم واقعی فکر کرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خیر چاہیں گے۔ اور پہلی چیز یہ کہ کوئی نیگیٹو خیال نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ لوگوں سے اچھا گمان، اچھی سوچ رکھیں، چاہے وہ سیدھے راستے پہ ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے ظالم گنہگار تھے جو اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے حقدار تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناانصافی نہیں کی۔ ایک چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نسلوں کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، سورہ بقرہ آیت 38، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی اور رسول اور یاد دہانی کروانے والا بھیجوں گا آپ کی نسلوں میں، اور جب بھی کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے اور جو بھی ایمان لائے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے خیر ہے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ غم زدہ ہوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ کو شفا چاہیے تو عمل کریں اس کلام پہ جو اللہ نے اتارا ہے، غم نہ کریں۔ آپ کے پاس کوئی ریزن ہوگا ہی نہیں غم کا نہ خوف کا۔ زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود کو بہتر بنا لیں۔ ہم سے گناہ ہوئے، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوئے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں معاف کرتا رہوں گا جب تک تمہیں احساس رہے گا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ ندامت ہوگی، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، پھر کبھی نہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار یہ ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ میں یقین رکھتے ہیں۔ اللہ میں یقین کا مطلب ہے امید، بہت ساری امید، بات کی امید کہ ہم ایک دن اللہ سے ملاقات کریں گے، اس بات کی امید کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ لوگ شاید ہمیں یاد کریں لیکن تھوڑے وقفے کے لیے، کیونکہ اللہ ہمیں بہت جلد ان لوگوں سے ملوائے گا اور ہم سب ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم کیوں اس بات پہ شک کریں کہ اللہ ہے؟ جب شک ہوتا ہے تو سکون نہیں ہوتا، شک سے شفا نہیں ملتی، جیسا کہ ہم پہلے سن چکے۔ اور یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت ہم نے بھیجی ہے اس کی پیروی کرو۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 40، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کئی بار قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یہاں بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل مشکلات سے گزر رہی تھی، اور جبکہ ایک مصیبت ابھی ختم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمہیں میری نعمتیں یاد ہیں، اتنی ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، ان کے بارے میں سوچو، اللہ کے تحفوں کے بارے میں سوچو، اور خاص طور سے اس وقت جب پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ شفا کا ذریعہ ہے اور بہت امید کی بات ہے۔ اللہ نے ماضی میں کتنا دیا ہے، اللہ ابھی بھی دے رہا ہے، وہ چیز بھی دے رہا ہے جو ہم نے مانگی بھی نہیں۔ ہماری سانسیں، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہمارے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیتیں، سونگھنے کی صلاحیتیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے دین نے ہمیں ٹھہر کے ان نعمتوں کے بارے میں سوچنے اور شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔
اللہ شکر کرنے والوں کو اور نوازتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں دین دے کر زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، پھر اللہ ہی وہ ہے جس نے دین پر جمے رہنے اور کی مضبوطی عطا فرمائی۔ ہمیں اتنی پیاری فیملی دی، اتنے سارے رشتہ دار دیے، اور کچھ کو اللہ واپس بلا لیتا ہے، لیکن پھر بھی بہت نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور ہماری فیملی میں ہر کسی کو اللہ واپس بلا لے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سی نعمتیں ہیں، ہماری زندگی تو باقی ہے۔ ہم میں اللہ نے کسی نہ کسی طرح کی قابلیت تو دی ہے، پیچھے بیٹھ کے نا امید نہ ہو کہ سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود کو کھڑا کریں، دیکھیں کہ اللہ کون کون سی نعمتیں دیتا ہے، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں، اپنے پوری جی جان سے جٹ جائیں، بہتر کرنے کی کوشش کریں، زندگی کی کسی موڑ پر نڈھال نہ ہوں۔ نوکری چلی گئی، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، بہتر نوکری کی کوشش کریں۔ بے روزگار ہیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، ہو سکتا ہے وہ بہتر نوکری لگا دے، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے کنڈیشنز کے اعتبار سے، اور وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک ذریعہ ہو اس بڑی چیز کے لیے، اس بڑے خیر کے لیے جو ہمارے تصور سے بھی بڑی چیز ہو، اور جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہو۔ بس محنت کرنا نہ چھوڑیں۔ میری وہ نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، ہم نے تم کو بہت نوازا ہے۔ ویسے تو یہ آیت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کے لیے ہے، لیکن اس میں ہم سبھی کے لیے سیکھ ہے کہ کیسے اس آیت سے شفا حاصل کی جائے۔ شفا ملتی ہے جب مصیبت میں اللہ کے فیورز ہم یاد کرتے ہیں، اور آسانی کے دنوں میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی پریشانی سے گزر رہی تھی، اللہ نے کتنی نعمتیں دے دی، آج دیکھو میں کہاں ہوں۔ ہم اگر اپنے دادا نانا کی جنریشن دیکھیں تو ان کے پاس کتنی سادگی تھی، ہمارے کمپیریزن میں تو بہت ساری چیزیں تھی نہیں، کتنا سکون تھا۔ آج ان کے کمپیریزن میں ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، پھر بھی قناعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، تعریف کریں اس بات کی کہ ہمارے باپ دادا کہاں تھے اور ہم کتنے آگے آ گئے۔ بھلے ہی ہمارے پاس سب کچھ نہ ہو جو ہمیں چاہیے، یا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، یا ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کیا ہم نے تم کو پہلے سے ہی بہت کچھ نہیں دے رکھا؟ کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بہت مصیبتوں سے نہیں نکالا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزاری میں شفا ہے، خیر ہے۔ شکر گزاری سے نیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، امید اور شفا کے راستے کھل جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ زبردست آیات ہیں، یہ سیریز اور اس کا ٹائٹل اتنا خوبصورت ہے، مجھے خود ان آیات سے گزر کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا بڑا ہے، ہمیں اور آپ کو کتنا کچھ دے رکھا ہے، کتنا کچھ ہے، پھر بھی بدقسمتی سے شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ناشکری کرواتا ہے اور نیگیٹیوٹی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، لیکن اللہ کہتا ہے تدبر کرو، واپس لوٹو اپنی اصل کی طرف، کچھ جنریشن پیچھے جاؤ، دیکھو وہ لوگ کہاں تھے اور ہم نے کیسے ترقی فرمائی اور تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ ہم بھلے ہی کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں، لیکن آزمائش بھی اللہ کے بہترین سپاہیوں پہ آتی ہے۔ اللہ ہماری بہت حفاظت کرے، اور اگر بہت ساری آزمائشیں آ جائیں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیکار بات ہے، لیکن یہ بالکل بھی بیکار بات نہیں ہے، اس سے جو خیر نکل کے آتی ہے وہ انمول ہے۔ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکلات آ گئی۔ کتنے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹتے دیکھا کیونکہ ان کو آزمائشوں نے گھیر لیا۔ کتنے ہی لوگ حلال کمائی پہ آ گئے، برے کام چھوڑ دیے، ٹوٹے تعلق جوڑ لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کی لائف میں نیگیٹیوٹی آ گئی، تکالیفیں آ گئیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے گزریں تاکہ اللہ کی تڑپ ہمارے دلوں میں پھر سے جل جائے، اور تھوڑی دیر یہ شمع جلی رہے، اسی لیے مصیبت ایک دم سے نہیں جاتی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی سالوں کی، 20-25 سال یا اس سے بھی زیادہ، اور جب آزمائش آئی تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 دن میں ہم ایک نماز پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں اور اللہ مصیبت کو غائب کر دے۔ وقت لگے گا، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، اور اگر اللہ چاہے تو وہ 2 دن میں ہماری آزمائش ہٹا لے۔ اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ سورہ بقرہ آیت 43 میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
گروپس میں رکوع کرو. ہم نے نماز قائم کرنے کی بات کی، زکوٰۃ دینے کی بات کی، ان کو جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچانا جن کے پاس آپ سے کم ہے، اور یہ واقعی شفا کا ذریعہ ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں باجماعت ہو، کلیکٹیولی ہو. جھک جاؤ اللہ کے سامنے، ہم اکیلے نہیں ہیں. اللہ ہم پہ اپنی برکت کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے اللہ شیطان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اس کے لیے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اچھا ہے، شیطان برا ہے. تو جب بھی ہم لوگوں کو برا کرتے دیکھیں تو یاد رکھیں شیطان کا کام ہے انسان کو بھٹکانے کا، اسے گناہ کروانے کا. تو اس انسان سے امید رکھیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لے تو اس کا دل شفا پا جائے گا، وہ پھر سے پر امید ہو جائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے. یہی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو اس کے گناہ کے لیے جج نہ کریں، بلکہ اس گناہ سے نکلنے میں مدد کریں. اگر ہم واقعی فکر کرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خیر چاہیں گے. اور پہلی چیز یہ کہ کوئی نیگیٹو خیال نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں. لوگوں سے اچھا گمان، اچھی سوچ رکھیں، چاہے وہ سیدھے راستے پہ ہو یا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے ظالم گنہگار تھے جو اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے حقدار تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے.